بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس تحفظ سنت پاکستان کی طرف سے آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا مقصود ہے وہ ہے فضائل اعمال پر مرزا جہلمی کے اعتراضات کا علمی جائزہ۔ اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ فضائل اعمال کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقبولیت حاصل ہوئی اور بے شمار لوگوں نے جس طرح اس سے فائدہ اٹھایا، یہ بات کسی پر بھی مخفی نہیں ہے، لیکن مرزا جہلمی نے چند باتوں کو لے کر اعتراض کرنے کی کوشش کی۔ پہلا اعتراض مرزا جہلمی نے یہ کیا کہ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال اس وقت لکھی تھی جب وہ ذہنی مرض میں مبتلا تھے اور ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے روک دیا تھا، اس حالت میں انہوں نے فضائل اعمال لکھی تھی۔ ظاہر ہے اس طرح کی باتیں اس لیے لکھی کہ فضائل اعمال کے مقدمے میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے مجھے ایک ذہنی مرض کی وجہ سے، مرض بھی ذہنی مرض کی وجہ سے، مرض بھی ذہنی، چند دنوں کے لیے دماغی کام سے روک دیا تھا کہ یہ آپ کے ذہن کے اوپر۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پیر صاحب جو ہیں مولانا الیاس کاندھلوی، جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی تھی، بڑے عرصے سے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی بھی تھی کہ آپ کوئی ایک سلیبس تبلیغی جماعت کے لیے لکھ دیں، یہ جو 6 نمبر پڑھتے ہیں تو آپ ریٹن میں کر دیں تاکہ اس میں سے پڑھ کے، پہلے اس کا نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا، فضائل اعمال، فضائل حج، فضائل درود، یہ سارے اس کے چیپٹرز تھے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے فضائل صدقات بھی ہے اس میں نے یعنی فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا۔ مرزا نے یہ اعتراض ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی ویڈیوز میں یہ اعتراض کر چکا ہے، لیکن یہ فضائل اعمال تو چھڑوائے نا۔ فضائل اعمال کے مقدمے میں شیخ زکریا کاندھلوی نے لکھا ہے کہ طبیبوں نے، ڈاکٹرز نے مجھے ایک ذہنی بیماری کی وجہ سے چند دنوں کے لیے ذہنی کام سے روک دیا۔ یہ ذرا جملے سن لیں، ذہنی کام سے روک دیا۔ تو انہوں نے کہا کافی عرصے سے میرے پیر و مرشد جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی تھی، الیاس کاندھلوی، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کوئی نہ نصاب لکھ دو تبلیغی جماعت کے لیے، مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا۔ اب مجھے فارغ ایام ملے تو میں یہ فارغ ایام اس بہترین مشغلے میں صرف کر رہا ہوں کہ میں یہ نصاب لکھ رہا ہوں فضائل اعمال، تاکہ یہ اوراق پسندیدہ خاطر نہ بھی ہوئے تب بھی میرے ایام تو ایک اچھے کام میں صرف ہو ہی جائیں گے۔ جب دماغی کام سے اس کو روک دیا گیا، اس وقت اس نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ آج بھی مقدمے میں انہوں نے اس کا جملہ لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ ہے مرزا جہلمی کا پہلا اعتراض، جس کا حاصل یہ ہے کہ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دماغی مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے دماغی کام کرنے سے روک دیا تھا۔ تو ان چند دنوں میں فرصت کو غنیمت سمجھ کر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہ فضائل اعمال لکھی، پوری کتاب۔ اور مرزے نے اس میں فضائل صدقات کا بھی ذکر کیا کہ یہ بھی اس وقت لکھی، فضائل درود اور فضائل حج، ان 3 کا خاص طور پر مرزے نے نام لیا ہے۔ یہاں مرزے نے ایک نہیں بلکہ بہت سارے جھوٹ بولے ہیں۔ پہلا جھوٹ یہ ہے کہ مرزے نے کہا ایک ذہنی مرض کی وجہ سے، دماغی مرض کی وجہ سے ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روکا تھا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ فضائل اعمال کے اندر ایسا کہیں بھی نہیں لکھا کہ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو دماغی اور ذہنی مرض لاحق ہو گیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک مرض کی وجہ سے ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روکا تھا۔ بعض اوقات ایسا مرض جس کی وجہ سے جسم کے اندر کمزوری آ جاتی ہے تو ڈاکٹر حضرات دماغی کام کرنے سے بھی روک دیتے ہیں تاکہ مزید کمزوری نہ آئے۔ بہرحال شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک مرض کی وجہ سے، مرزے نے اس کو بنا دیا ایک ذہنی مرض کی وجہ سے۔ یہ مرزے کا جھوٹ ہے۔ نمبر 2، مرزے نے یہ کہا کہ یہ پوری فضائل اعمال اسی حالت میں لکھی گئی ہے، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فضائل اعمال کے نام سے شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب لکھی نہیں تھی، مختلف رسائل انہوں نے لکھے تھے فضائل پر، ان رسائل کو جمع کر کے فضائل اعمال کے نام سے یا تبلیغی نصاب کے نام سے چھاپ دیا گیا تھا۔ شیخ نے فضائل کے حوالے سے جو رسائل اور کتابیں لکھی ہیں، جس سن میں لکھی ہیں، یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے۔ فضائل قرآن 1348 ہجری میں لکھی گئی، فضائل رمضان 1349 ہجری میں، فضائل تبلیغ 1350 ہجری میں، حکایات صحابہ 1357 ہجری میں، فضائل نماز 1358 ہجری میں، فضائل ذکر 1358 ہجری میں، فضائل حج 1366 ہجری میں، فضائل صدقات 1366 ہجری میں، فضائل درود 1384 ہجری میں لکھی گئی۔ تو یہ مختلف رسائل اور کتابیں مختلف اوقات میں مختلف سالوں میں لکھی گئی ہیں،
ان میں سے بعض کو جمع کر کے فضائل اعمال کے نام سے چھاپا گیا ہے۔ اور یہ جو ہم نے تفصیل بتائی ہے کہ فلاں فلاں سن میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، یہ تفصیل خود انہی کتابوں کے شروع اور آخر میں موجود ہے۔ آپ خود فضائل اعمال کے اندر موجود ان رسالوں کے شروع اور آخر کو پڑھ لیں تو بات آپ کو واضح طور پر سمجھ آ جائے گی۔ تو ان کے اندر وہ سن لکھا ہوا ہے جس سن میں وہ کتاب لکھی گئی۔ اسی طرح فضائل درود ہے، فضائل حج ہے، فضائل صدقات ہے، تو شروع میں اور آخر میں تاریخ اور سن لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو بات شیخ نے لکھی ہے کہ مجھے کسی مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روکا گیا، یہ صرف حکایات صحابہ والا جو رسالہ ہے اس رسالے کے شروع میں شیخ نے لکھی ہے، اور اسی رسالے کے متعلق یہ بات ہے۔ مرزے نے اس بات کو پوری فضائل اعمال پر فٹ کر دیا اور تمام رسالوں پر فٹ کر دیا۔ حالانکہ اسی فضائل اعمال میں ایک رسالہ ہے فضائل قرآن، یہ 1348 ہجری میں لکھا گیا، اور حکایات صحابہ لکھی جا رہی ہے 1357 ہجری میں، یعنی فضائل قرآن اس سے 9 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اور پھر فضائل حج، فضائل درود، فضائل صدقات کا مرزے نے خاص طور پر نام لیا، حالانکہ یہ تینوں کتابیں بہت بعد میں لکھی گئیں۔ حکایات صحابہ 1357 ہجری میں لکھی گئی تھی، جس کے متعلق شیخ نے یہ بتایا کہ چند روز کے لیے مجھے دماغی کام سے روکا گیا۔ اور فضائل حج اور فضائل صدقات حکایات صحابہ سے تقریباً 9 سال بعد 1366 ہجری میں لکھی گئی ہیں، اور فضائل درود تو 1384 ہجری میں لکھی گئی ہے، یعنی حکایات صحابہ سے تقریباً 25 سال بعد۔ اب جو بات شیخ نے رسالہ حکایات صحابہ کے متعلق لکھی تھی، مرزے نے اس بات کو ان ساری کتابوں پر فٹ کر دیا۔ یہ مرزے کا کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے حصے میں پیش کی جائے گی۔